حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، رمضان کی آمد ہے. ہم اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بہار نصیب فرما رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہی آپ ہمیں ان ایام کے لیے تیار کیا کرتے تھے، ہمیں ترغیب اور ان کی اہمیت بتلایا کرتے تھے. ہمیں بھی اگر اللہ یہ موقع فراہم کر رہے ہیں تو اسے غنیمت جانتے ہوئے اس جوش اور جذبے کے ساتھ
ان ایام میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ نہ جانے آئندہ زندگی میں یہ ایام ہمارے مقدر میں ہوں جانا، ہمارے کتنی عزیز رشتہ دار ہمارے ساتھ جہاں نمازیں ادا کرنے والے، جمعہ پڑھنے والے، جو گزشتہ رمضان میں تو ہمارے ساتھ تھے، ساتھ مل کے جو ساری عبادات میں وہ شامل رہی ہیں، مگر آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کے آغاز سے قبل ہی اپنے آپ کو ان دنوں کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ جتنے معاملات ہیں، جتنی مصروفیات ان دنوں میں ہمیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ کام ہم اس مہینے کے آغاز سے پہلے کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کر گزرنے چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرہ میں عمومی طور پہ چلتا یہ ہے کہ جو سب سے اہم دن اور رات ہوتی ہیں، جو آخری عشرہ جو تاکراتی ہوتی ہیں، ہم اس اہم ترین وقت کو عید کی شاپنگ میں جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جو لباس، جو جوتے، جو بھی ہم نے عید پہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، وہ اس مہینے سے پہلے بھی خریدی جا سکتی ہیں۔ تو دانش مندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے قبل ہی ہم یہ سب کا اہتمام کر لیں، تاکہ یہ وقت چونکہ مختصر رات اور مختصر دن ہے، کہ مختصر ہماری عید کی تیاری کرتے ہی یہ گزر جائے گا، تو پھر سوائے افسوس کے پچھتاوے کی کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یاد رکھیے یہ سستی معمولی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پہ تشریف لائے۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ بعد میں صحابہ کرام استفسار کرتے ہیں کہ آپ ہر جمعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، مگر آج آپ کا انداز کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کا سبب کیا تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے رسول جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، اللہ کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، وہ جنت میں جانے کا یہ موقع بھی گنوا دے، وہ تباہ و برباد ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ اللہ نے جنت میں جانے کا ایک اس کو موقع فراہم کیا، مگر اس نے بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت نہ کر کے اس کو ضائع کر دیا، وہ ہلاکت ہی کا مستحق ہے، وہ ہلاک ہی ہو جائے۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحت و عافیت کے دوران رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے مگر اپنے گناہ نہ بخشا سکی، اللہ کو راضی نہ کر سکا، بس دنیاوی مصروفیات میں ہی
اپنے کاروبار یا عید کی شاپنگ میں یہ دن ضائع کر دیے، جنت کا حقدار ان دنوں میں بھی نہ بن سکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو جائے وہ بھی انسان۔ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا کہ جو رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ ہلاک ہی ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہی ہو جائے، اللہ کی رحمت سے محروم ہی کر دیا جائے ایسا بدبخت۔ پھر تیسری مرتبہ جو میں نے آمین کہا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کا نام نامی تو سنتا ہے مگر آپ پہ درود نہیں بھیجتا، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، اس پر بھی میں نے آمین کہا کہ وہ بھی اسی لائق ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ دن، یہ مہینہ، یہ راتیں اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے محروم رہا، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کوئی خیر کی چیز اسے نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ایام ہماری زندگی میں لا رہی ہیں، ہمیں ان کی ضرور قدر کرنی چاہیے۔ یہ تو اس قدر اہمیت کے حامل دن ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، یہ مہینے کا آغاز ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، اللہ جنت کے سبھی دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کی لوٹ سیل لگ جاتی ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، ابلیس کے وہ چیلے چانٹے جو ہمیں گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ آسان کرنے کے لیے، جہنم سے ہماری حفاظت کے لیے ان شیاطین کو بھی جکڑ دیتی ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا کہ میرے بندے ان کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ عید کی سیل لگی ہے، فلاں جو ہے وہ آٹا سستا مل رہا ہے، روزے کے ساتھ یہ دن و رات یہ ان دنیاوی فوائد میں شیطان کے پیچھے لگ کے ضائع نہ کر دی، یہ جو میں نے موقع ان کو دیا ہے اس کا کما حق ہو فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ایام تو اس قدر اہمیت کے حامل ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، جو بندہ کبیرہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے، یہ 5 نمازیں اگر وہ ادا کرتا ہے، ایک نماز ادا کی، اگلی نماز کی، پھر اللہ نے توفیق بخشی، پھر با جماعت ادا کر لی، اس دورانیے میں وہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہا، جو صغیرہ گناہ سرزد ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں نمازوں میں اس کو شامل ہونے کی بنا پر ان کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور جو نماز جمعہ ادا کرتا ہے، پھر آئندہ جمعہ بھی بر وقت جو پہنچ کر نماز جمعہ اور خطبہ سنتا ہے، اور اس پورے ہفتے میں وہ کبیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کرتا ہے، تو اللہ اس پورے ہفتے کے بھی اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے، پھر اگلے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، وہ اس سال کے عرصہ میں اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پورے سال کے صغیرہ گناہ بھی صرف روزے رکھنے سے ہی اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔
یہ مہینہ، یہ ایام، یہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں یہ عبادات کرنی چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان محرمات سے مکمل اجتناب بھی کرنا چاہیے، ورنہ یہ ساری محنت رائے گاہ اور ضائع ہے کہ ہم نماز تو پڑھیں مگر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال نہ جانیں، حرام کردہ چیز کو حرام نہ جانیں، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ جو کماتے ہیں ہمیں بس آمدن کی فکر ہے، حلت و حرمت کا کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جس ذریعے سے بھی آئے بس مال آنا چاہیے۔ تو اگر ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس سے اللہ یا اس کے رسول نے روکا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ یا اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہم وہ نہ کریں۔ اگر ہم نماز ادا نہ کریں یا پھر حقوق اللہ تو ادا کریں، حقوق العباد ادا نہ کریں، تو میرے بھائیوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہمیں اللہ کی رضا یا بخشش یا جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کی یہ نمازیں اسے یہ فائدہ دیتی ہیں، اس کے روزے اس کو یہ فائدہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے صغیرہ گناہ اللہ خود بخود معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان کی حالت اور اللہ سے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کی نیت یہ نہیں کہ سب کا روزہ ہوگا، نہ بھی رکھا سارا دن بھوکا ہی تو مرنا ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ چلو میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یا کوئی یہ سوچے کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہٹا کٹا ہو کے جو ہے وہ صحت مند ہو کے روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ اگر اس قسم کی اس کی کوئی نیت ہے، اس وجہ سے وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو پھر اس کی اس بھوک اور پیاس کے برداشت کا اس کو کوئی جو ہے وہ اجر نہیں ملتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں بھی ہو، یعنی اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ کامل مومن ہو، اور یہ جو روزے رکھ رہا ہے یہ ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بخشش کی نیت سے وہ رکھ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسا مومن جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے اس سے جتنے صغیرہ گناہ زندگی میں ہوئے ہیں، یہ رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور یہ قرآن روزے دار کے لیے، یہ قرآن اپنے پڑھنے اور اپنے اوپر عمل کرنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی ہوگا۔ اور صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان کی سفارش اللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ روزہ سفارش کرے گا روزے دار کے حق میں کہ اللہ میری وجہ سے اس نے حلال چیزیں بھی ترک کی، صبح سے شام تک جو تو نے اس پہ حلال کی تھی جو ہم سے رکا رہا، تو لہذا اس محنت کا اس کو صلہ یہ دے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ ساری مصروفیات چھوڑ کے اپنی زبان پہ یہ میرا ذکر جاری کیے ہوئے تھا، مجھے پڑھتا تھا، سنتا تھا، مجھ پہ عمل کرتا تھا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ تو یہ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن سننے والے کو، قرآن پہ عمل کرنے والے کو، اے اللہ میری درخواست قبول کرتے ہوئے میری سفارش مان کر اس کو معاف کر دے۔
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے کی اور قرآن کی اللہ سے فارج قبول بھی فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب اسلام تو قبول کر لیا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، اعرابی ہوں، زیادہ مسائل تو نہیں جانتا، اب میری خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو مجھے کوئی بنیادی باتیں بتلا دیجئے کہ جن پہ میں عمل کروں اور مجھے جنت مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ جنت میں جانا چاہتا ہے تجھے لازم پکڑ لے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو اس کا شریک نہیں بنانا، شرک سے مکمل اجتناب کرنا ہے، اور پھر جو اللہ نے نماز تم پہ فرض کیا اس میں سستی نہیں کرنی، نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی، نماز بھی پڑھنی ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور صحت و عافیت میں اللہ رمضان لے آئے تو رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے یہ باتیں سن کے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کام آپ نے کہے ہیں کبھی زندگی میں شرک کے قریب نہیں جاؤں گا، کبھی نماز میں سستی نہیں ہوگی، اگر زکوٰۃ فرض ہوئی احسن انداز میں ادا کروں گا، اور رمضان کے روزے رکھنے کا حق بھی ادا کروں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو کام آپ نے بتائے ہیں میں ان پر ضرور عمل پیرا ہوں گا۔ یہ کہہ کے جب جا رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ اور میرے صحابہ، اگر کسی کی خواہش تمنا آرزو ہے کہ وہ جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس انسان کو دیکھ لے کہ جس نے ابھی پکا وعدہ کیا ہے کہ نہ شرک کروں گا، نہ نماز چھوڑوں گا، نہ زکوٰۃ سے روگردانی کروں گا، نہ روزے میں سستی کروں گا، یہ ساری عبادات کروں گا، یہ سارے کام جو آپ نے بتائے ہیں ان کے کرنے سے مجھے جنت ملے گی، میں یہ سارے کام کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزہ اس قدر اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو، کہ باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو میرا بندہ کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجر کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور اپنی رحمت کے معاملہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بندہ کرے گا تو ایک، مگر تم نے اجر اس کو 10 گنا کر کے لکھنا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، نماز پڑھے 10 نمازوں کا ثواب لکھ دو، زکوٰۃ دے کوئی بھی نیک عمل کرے 10 گنا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، مگر جس نے روزہ رکھا ہے اس کو میرے فرشتوں صرف روزے دار لکھ دو، یہ میرا اور اس بندے کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن معاملہ میں خود ہی حل کر دوں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے وقت ہیں۔ ایک فطرتی طور پہ روزہ جب مکمل کر لیتا ہے افطار کے وقت اسے فرحت محسوس ہوتی ہے، دلی طور پر وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں بن سکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کرنے کی توفیق بخش دی ہے۔ اور دوسرے روزے دار کے لیے خوشی اس وقت ہوگی، خوشی کا سما اس وقت ہوگا جب کل قیامت کے دن اللہ روزے دار کو اس روزے کا بدلہ دے گا۔ ہر عمل کا 10 گنا اجر لکھ دیا جاتا ہے، مگر روزے کا عمل لکھنے کی بجائے صرف اس کا جو ہے وہ روزے دار لکھ دیا جاتا ہے، اجر و ثواب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے کام کیا ہے،
تو میں کل قیامت کے دن جو ہے اس کے ساتھ خود ہی معاملہ کروں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسا معاملہ کریں گے روزے دار خوش ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، معدے سے جو ہے وہ خالی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ منہ کی جو سمیل ہے ہمیں تو وہ پسند نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کستوری جیسی عظیم خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے نکلنے والی سمیل کی اہمیت ہے، زیادہ اہم ہے اللہ کی نظر میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ امام العادل، جو عدل کرنے والا حکمران ہے، وہ جو بھی دعا کرتا ہے، رعایا کے اوپر عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا، زبان سے جو دعا کرے اللہ رد نہیں کرتے، وہ ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔ والصائم حتی یفطر، روزے دار روزے کی حالت میں جو اللہ سے مانگ لیتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ اسے بھی رد نہیں کرتے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی زبان سے جو بد دعا نکلتی ہے اللہ اسے بھی رد نہیں کرتے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ روزے دار کو روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اور یہ ایام اور یہ راتیں رمضان کی اس قدر اہمیت کی حامل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل عند کل فطر اتقاء وذالک فی کل لیلہ، کہ جب سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہے، اب افطاری کے منتظر ہیں، اس وقت جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وقت گویا جہنم سے آزادی کی لوٹ سیل اللہ لگا دیتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں افطاری کے وقت۔ تو یہ وقت بھی ہمیں جو ہے وہ افطاری کی تیاری میں ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ جو میری مائیں بہنیں افطاری کے لیے انتظامات کرتی ہیں، اللہ نے بے پناہ رحمت کا معاملہ رکھا ہے کہ صرف زبان سے انہوں نے ذکر جاری کرنا ہے، توبہ استغفار کے کلمات، جہنم سے آزادی زبان سے مانگنی ہے، ہاتھوں سے کچن میں جو مرضی وہ تیاری میں مصروف رہیں، مگر روزے کی حالت میں روزے دار کو بالخصوص سحری اور افطاری کے وقت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور مانگنی چاہیے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی مانگنے کی چیز ہے، جیسا کہ ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے لیلۃ القدر کو مانگنے کی جو ہے وہ مشورہ مانگا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو نشانیاں بتلائی ہیں، اگر ان سے پتہ چل جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو میں کیا مانگوں؟ کون سی اہم چیز ہے آپ کی نظر میں جو مجھے اللہ سے مانگنی چاہیے؟ تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورہ مانگنے پہ ان کو فرمایا تھا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور انداز بھی الفاظ بھی بتلائے، کیونکہ اللہ اگر معاف کر دیں گے جنت مل جائے گی، جب جنت مل جائے گی تو کسی نعمت کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ تو لہذا اللہ سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے رمضان میں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، یا پھر راتوں میں لیلۃ القدر میں، اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ گناہوں کی مغفرت کی دعا ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں، پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی سیل لگا دیتے ہیں۔ یہ زندگی میں ہمیں اللہ موقع دے رہے ہیں، ہمیں قبل از وقت جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ عید کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، روزے شروع ہونے سے پہلے اس کا اہتمام کر لیں، لباس کا، جوتے کا، جو بھی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ آخری عشرہ جو
پہلے 2 اشروں سے بھی زیادہ جو ہے وہ عبادت کے لیے اہم ہے، ان دنوں اور راتوں میں ہمیں شاپنگ میں وقت ضائع نہ کرنا پڑے، ہم جم کر اللہ کی عبادت کر لیں، کیونکہ وہ دن اور رات ایسے ہوتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی ان 10 دنوں میں ساری دنیاوی مصروفیات چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اعتکاف نہیں بھی کر سکے، کم از کم اب تو ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو عید کے لیے ہماری ضروریات ہیں وہ ہم رمضان سے پہلے خرید لیں، یا ابتدائی رمضان میں پہلے اشروں میں خرید لیں، تاکہ آخری اشرہ میں ہمیں عید کے لیے کوئی جو ہے وہ مصروفیت باقی نہ ہو، ہم جم کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال بھی اور آئندہ بھی ہماری زندگی میں یہ ایام بار بار لائے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔